السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آج آپ لوگوں کو آخری عشرے اور اس میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں گی۔ آخری عشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، جو یہ ہے: بے شک ہم اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، فجر تک۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات سے فیضیاب نہ ہو سکا۔ اس رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ہر طرف نیکی کا دورہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ رات 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کی تاکید کیا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کو۔ ابن عمر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، اور پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ اس رات کا قیام گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا۔ اسی طرح سے اس رات میں لڑائی جھگڑے، شور ہنگامے، گفتگو، ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ شب قدر بتا دوں کہ فلاں مسلمان سے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد ان کی بہت سی خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی فراہمی دین کو موڑ دینے والی، یعنی دین کی صفائی کر دیتی ہے۔ وہاں کوئی ایمان، تقوی، خیر اور بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کون سی خاص دعا مانگوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، جس کا معنی ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔
اور یہ عشرہ جہنم سے نجات پانے کا بھی عشرہ ہے، اس لیے اس میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ رات نصیب فرمائے ہم سبھی کو، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔